بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ چینی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ایک بہت ہی اہم سوال کے بارے میں ہے جس کا ہر انسان کبھی نہ کبھی سوچتا ہے، اور وہ سوال ہے دنیا میں انسان کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مقصد کے تحت چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ کامیابی، دولت، شہرت یا خوشی کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کا مقصد صرف دنیاوی کامیابیوں تک محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ یعنی انسان کی اصل تخلیق کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور عبادت ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کے حکم کو سمجھنا، اس کی رضا کے مطابق عمل کرنا اور اس کی ہدایت کی پیروی کرنا ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف آخرت ہی نہیں ہے اور نہ ہی صرف دنیا ہے، بلکہ ان دونوں کا توازن ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے اچھے اعمال کریں۔ دنیا میں اچھے کام کرنا اور محنت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنا ہمارے مقصد کا حصہ ہے۔ اللہ کی رضا کے مطابق دنیا میں کامیابی حاصل کرنا، آخرت میں کامیاب ہونا ہی انسان کا حقیقی مقصد ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم پڑھائی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں تو ان کاموں کا مقصد صرف پیسہ کمانا یا شہرت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عمل میں اللہ کی رضا تلاش کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹے کام ہوں یا بڑے۔ ہمیں اپنے ہر عمل کو نیک نیتی سے کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک قبول ہو۔ ہم سب کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ انسان کا مقصد نہ صرف اپنی خوشی کے لیے ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کو بہترین امت بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا مقصد دوسروں کی مدد کرنا، ان کی تکالیف کو کم کرنا اور معاشرتی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان اصولوں کو اپنائیں تو یہ نہ صرف ہماری زندگی کا مقصد پورا کرے گا بلکہ یہ ہمارے لیے ایک عظیم ثواب کا باعث بھی بنے گا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ جب ہم اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی بار ہمیں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ ان مسائل کا سامنا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور ہم تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک، کچھ مال، کچھ جانوں اور کچھ پھلوں کے نقصان سے بچائیں گے، آزمائیں گے، اور تم خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ سورۃ البقرہ 155۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کے دوران بھی اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخرکار انسان کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت اور رضا کا جذبہ رکھتا ہے
تو وہ دنیا کے تمام فانی معاملات کو صحیح انداز سے دیکھتا ہے اور دنیا میں اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ یہی حقیقی سکون اور کامیابی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہر عمل میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کا لحاظ رکھا جائے اور آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کا مقصد صرف دنیاوی کامیابی یا عیش و آرام تک محدود نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہر دن ہمارا عمل بہتر سے بہتر ہو اور ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آخر میں اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہمیں زندگی کے مقصد کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔